کتنا یقین کرتے ہیں ان باتوں پہ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا واقعی دن رات بیٹھ کے بس یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کو کیسے ختم کر دیا جائے؟ آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح انڈیا یہ سوچتا ہے کہ بھائی اسی طرح شاید اسرائیل ہمارے لیے ہی کانسپریسیز اپنی ساری بنا رہے ہیں, دن میں اور کوئی کام نہیں ہے سوائے پاکستان اور مسلمانوں کے بارے میں سوچنے کے. بات یہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ غلطی ہمارے اندر ہی ہے. اف یو سے دے آر اینیمیز, ہمارے دشمن ہیں, تو وہ آپ کے خلاف پلاٹ کریں گے. آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے فائدے کے لیے کام کریں گے؟ اچھا, لیکن آپ مانتے ہیں کہ وہ آپ کے دشمن ہیں؟ ہمارے دشمن کوئی بھی نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا کہ وہ دشمن ہیں تو وہ تو کریں گے. اف یو سے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں تو وہ ہمارے خلاف ہی پلاٹ کریں گے. آپ کا سوچنا, آپ کا بھلا سوچنا ان کا کام نہیں ہے. آپ کا اپنا بھلا سوچنا آپ کا کام ہے. یعنی ہمیں اپنی رسپانسبلٹی خود اسیوم کرنی پڑے گی. ایگزیکٹلی. اور یہ جو بات ہو رہی تھی کہ بنگالیز جو ہم سے الگ ہوئے اور یہ وہ بات ہوئی, آج وہی پاکستانیت والی بات. آج ہی پاکستانیت ہم میں کہیں نہیں ہے. آئی ایم اسٹل اے پٹھان, ہی اسٹل اے اردو اسپیکنگ, دے آر اسٹل پنجابیز. آج تک ہم میں سے کوئی پاکستان نہیں ہے. ہم نے جو لیکن وہ جو چیز جو ایک نیشن کو ساتھ جوڑتی ہے, اگر عثمان میں آپ سے پوچھوں what is it that binds people together, یعنی انڈیا کی آج ہم کیمپینز دیکھیں, وہاں پہ ہم سے زیادہ صوبے ہیں, 120 زبانیں بولی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود انکریڈیبل انڈیا یا شائننگ انڈیا کا جو ایک فلسفہ انہوں نے فلوٹ کیا ہے, اس میں زیادہ نہیں تو کچھ لوگ تو اس پہ بلیو کرتے ہیں اور بڑا دل و جان سے بلیو کرتے ہیں. ایک نیشنلزم ہے. ہم اس طرح کیوں نہیں ویو کر پائے اپنی قوم کو, ایک ساتھ پرو کیوں نہیں پائے؟ اچھا, آج فار یور کویسچن کہ دو انسانوں کو یا دو قوموں کو کیا چیز بائنڈ کرتی ہے, دیٹ از لو. اینڈ آئی تھنک کہ دیر از اے اسپیسیفک پرابلم. ہم پاکستانیوں کو پیار کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور ہم لوگوں سے, اپنے قوم کے باہر لوگوں سے جو ہے وہ نفرت پال لیتے ہیں, اپنے گھر کے اندر لوگوں سے نفرت پال لیتے ہیں. اینڈ وی کین فائنڈ دا اسمالسٹ آف ریزنس ٹو ڈو سو. اچھا, اگر آپ کی امی نے آپ کو 800 بار ڈانٹ دیا یا میری امی نے مجھے 800 بار ڈانٹ دیا, وی کین بی ناراض ود فار 10 days. اسی طریقے سے اگر جیسے ہیرا نے کہا کہ انڈیا از پلاٹنگ اگینسٹ something against us, تو what can we do against it? ہم بھی برے بن جائیں یا پھر ہم we can promote love اور we can وہی والی بات tit for tat والی بات اپنی بنیادیں آپ پہلے مضبوط کریں نا. وہاں پہ آپ کچھ بھی کہیں, انڈیا میں میرٹوکریسی پہ ان کا ایک بلیف ہے. ان کو لگتا ہے کہ جی کوئی بھی شخص اگر آگے بڑھے گا میرٹ پہ بڑھے گا. ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں, جیسے ابھی ہمارے پہلے کالر نے بھی یہی بات کہی کہ جی ہماری لیڈرشپ کرپٹ ہے, تو آپ کا تو پہلے ہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. سیرش, آپ کیا کہو گی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو سچویشن تھی کہ ریسورسز کی کمی تھی, اسٹیبلشمنٹ کی زیادتیاں تھیں, آج جب آپ ٹیلی ویژن اسکرین کی طرف دیکھتے ہو تو بہت سارے ہمارے شہروں میں, قصبوں میں اسی طرح آگ لگی ہوئی ہے, وہی باتیں کی جا رہی ہیں. تو جو فال آف ڈھاکہ والا 1971 والی سچویشن تھی, جو ٹینشنز تھیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان آج انہی ٹینشن سے گزر رہا ہے؟ میرے خیال سے ابھی جو بھی سچویشن ہے, ٹارگٹ کلنگ اور مطلب جو بھی پرابلم ہمارے پاکستان میں چل رہی ہے, اس کا سب سے بڑا ریزن تو فی الحال یہی ہے کہ ہم لوگ ایک نہیں ہیں. اور جب بھی یہی ہمارے لنگوسٹک پرابلمس اتنی ہو چکی ہیں کہ زبانوں پہ لڑا جاتا ہے, مطلب جو سچویشن جب کی تھی اگر آج سے کمپیئر کیا جائے تو آئی تھنک اٹس ورس ناؤ, ٹوٹلی ورس. مطلب ہر جگہ آپ مطلب خود ہم اپنے ملک میں ایک نہیں ہیں. آپ کو جو ٹاپک ہے آج کے ایشیا کے اندر جو بھی ملک کی جو بھی سچویشن چل رہی ہے, ہمارے ریلیشن شپس دوسرے ملکوں کے ساتھ, ہم خود ایک ہو کے نہیں رہ رہے. یہاں پر اگر ایک پنجابی ہے تو وہ اردو اسپیکنگ کے بارے میں بہت کچھ غلط سوچتا ہے. جو اردو اسپیکنگ ہے وہ پنجابیوں کے بارے میں, مطلب یہ فرق, یہ تفریق کہاں سے آئی ہے, اس کو کیسے برج کیا جا سکتا ہے, یہ ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے. آپ ہمیں کال کیجئے 35879937 پہ. یہ بتائیے کہ اس خطے میں امن کو ایک تو آپ ڈسکرائب کیسے کرتے ہیں, امن کی آشا جیسے ہم کیمپین چلاتے ہیں, اسی پروگرام میں بیٹھ کے ون آف دا کسٹوڈینز آف دیٹ کیمپین نے کہا کہ جی جس طرح ایک ایڈ کیمپین ہوتی ہے, یہ بھی امن کی آشا ایک کیمپین ہے. تو اس کیمپین میں کتنی ہماری لائلٹی ہے, کتنے ہم مخلص